آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹریشن. نیوٹریشن سے مراد سائنس کی وہ شاخ جس میں غذا یعنی خوراک اور اس کا صحت سے تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ غذا یعنی خوراک کا صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. خوراک ہمارے جسم میں کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کو طاقت و توانائی دیتی ہے جس سے ہم اپنے روزمرہ کے جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جسمانی نشو و نما کو قائم دائم رکھنے میں بھی اس کا کردار ہے. ترقی پذیر ممالک میں خوراک کی کمی یا اس کے غیر مناسب استعمال سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو غذا کی جو ہے وہ قلت یا غذا کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مال نیوٹریشن. ٹھیک ہے. غذائی قلت ٹھیک ہے. غذا کی کمی کی وجہ سے یا غذا جو ہے وہ خراب ہے، نامناسب ہے، ٹھیک ہے نا، صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جسم میں اس کے خلاف کیا ہوگی، قوت مدافعت کم ہوتی جائے گی، توانائی کم ہوتی جائے گی، تو بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا جائے گا. جسم جب کمزور ہو جائے گا تو اس پر بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ کیا ہوگا، زیادہ ہو جائے گا. تو مال نیوٹریشن جو ہے وہ ایک ہمارا جو ہے المیہ ہے غریب ملکوں کا، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. غربت یہاں پر زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مال نیوٹریشن عموماً یہ 3 سے جو ہے وہ 3 ماہ سے 3 سال کے بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ بڑوں میں بھی اس کی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اسباب میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں پہلی بڑی وجہ تو کیا ہے، غربت ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ہماری غذائیں ہیں وہ آلودہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ہماری جو کھادیں ہیں وہ ڈلی ہوئی غذائیں ہیں، یا جو ہے وہ اسپرے کرتے ہیں اس کی وجہ سے، یا دوسری بہت سی وجہ سے غذائی آلودگی، فضائی آلودگی ہے، ہوا آلودہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا پانی آلودہ ہے. تو اس کی آلودگی کی وجہ سے غذا ہم تک ویسے صحیح پہنچ نہیں پاتی. ٹھیک ہے نا. یا غربت ہے، ہم وہ اچھی غذا متوازن غذا لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ مال نیوٹریشن جو ہے وہ غریب ملکوں میں بھی ہے، اسی طرح امیر ملکوں میں بھی ہے. امیر ملکوں میں کیا ہے کہ وہاں غذا بہت اچھی ہے، لیکن وہ کیا ہے وافر مقدار میں ہے. تو اوور ڈوزنگ، اوور کھانا جو ہے اس کی وجہ سے بھی مال نیوٹریشن یا جو ہے وہ بیماری پھیل جاتی ہے. جیسے بلڈ پریشر جو ہے وہ کہتے ہیں امیر ملکوں کی جو ہے وہ بیماری، ہائپر ٹینشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو 2 قسمیں ہو گئی نیوٹریشن کی. پہلی ہے جی انڈر نیوٹریشن. انڈر نیوٹریشن کیا ہوئی، یا تو غذا ہے نہیں یا ہے تو ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری قسم اس کی کیا ہوگی، اوور نیوٹریشن. ایسا ہو جاتا ہے. اوور نیوٹریشن سمجھ آ گئی ہے. غذا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ہے، جس کے سامنے آ گئی وہ چھوڑا نہیں تو کھائی جا رہے ہیں. انڈر نیوٹریشن غذا جب صحیح ہضم نہ ہو یا ضائع ہو جائے تو انسان انڈر نیوٹریشن کا شکار
ناچار ہو جاتا ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے درکار غذائی اجزاء ناقص غذائیت میں ناقید ہوتے ہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ تر غریب آبادی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اوور نیوٹریشن کیا ہے؟ یہ صورتحال کھانے کی زیادتی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، خوراک متوازن نہیں ہوتی اور لوگ موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کے شہری اس صورتحال سے دوچار ہے۔ تو نیوٹریشن سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، غذا اور اس کا صحت سے تعلق کا مطالعہ کیا کرائے گا؟ نیوٹریشن کرائے گا۔ نیوٹریشن کتنا قسم کا ہے؟ دو قسم کا، انڈر نیوٹریشن اور اوور نیوٹریشن۔ انڈر نیوٹریشن کیا ہے؟ غذا کی قلت، غذا ہے نہیں، کیا ہے تو نامناسب ہے، صحت کے اصولوں پر کام نہیں کرتی۔ اوور نیوٹریشن کیا ہے؟ زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے جو مسئلے مسائل بنتے ہیں اسے اوور نیوٹریشن کہتے ہیں۔ اب غذا کی قلت یا کمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مال نیوٹریشن۔ ٹھیک ہے، مال نیوٹریشن کی پہلی جو ہے وہ بڑی جو ایک وہ حالت ہے، کنڈیشن ہے، اسے کہتے ہیں انیمیا۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، کمی کو انیمیا ہے، خون کی کمی عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ ویسے کیا ہے خون میں کیا موجود؟ خون میں موجود ہیموگلوبن ایچ بی کی کمی تو کیا کہتے ہیں؟ انیمیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انیمیا جو ہے وہ اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ غذا میں کیا موجود نہ ہو؟ آئرن ڈیفیشنسی ہو۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور اس کی ہے وہ ہے پروٹین ڈیفیشنسی انیمیا۔ پروٹین ڈیفیشنسی انیمیا۔ اب یہ دونوں خوراک کی کمی سے بنتی ہے، انیمیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، انیمیا کا ہوگا خون کی کمی ہوگی، جسم سست ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہوگا پیشنٹ یا جو انسان ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اور پروٹین ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ مال نیوٹریشن کی ایک جو ہے وہ حالتیں ہیں یا کنڈیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انیمیا آیوڈین کی کمی، یہ بھی ایک جو ہے وہ میجر ہے۔ بتا دوں آیوڈین ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز۔ آیوڈین کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ مشہور زمانہ گائٹر جسے آپ زمان میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ آیوڈین کی کمی سے، اور آیوڈین کس میں پایا جاتا ہے؟ نمک خوردی نمک کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اس نمک میں جو ہے وہ اگر آیوڈین کی کمی ہوگی تو جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو یہ گائٹر کا مرض ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ جسمانی میٹابولزم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تھائرائیڈ گلینڈ پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ جسمانی جو ہے وہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس میں جو ہے وہ میٹابولک جو ہے وہ ڈس آرڈر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آیوڈین کی کمی سے جو ہونے والی بیماری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
واٹر. اب یہ ساری خوراک کی کمی سے ہو رہی ہے. خوراک میں موجود آئرن کم تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ انیمیا. خوراک میں موجود آئرن کم ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وائٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ انفیکشن ڈیزیزز بھی اس کی کاز ہے. انفیکشن ڈیزیز متعدی امراض، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ وبائی صورت اختیار کر جائیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے جو ہے وہ ہیضہ ہے. ہیضہ ایک متعدی مرض ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سے دو دوسرے کمیونٹی کی بعض اوقات اس میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. تو اس سے جو ہے اس قسم کی بیماریوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خوراک کی جو ہے وہ، اب یہ ہیضے کی وجہ کیا ہے؟ نامناسب غذا کھا لینا. ٹھیک ہے نا. فوڈ پوائزننگ یا جو ہے وہ فوڈ بورن ڈیزیز بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے. اب یہ جو ہے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، موٹاپا، اوبیسٹی، یہ جو ہے اب یہ امیر لوگوں کی جو ہے وہ کہی جاتی ہے. لیکن آج کل یہاں پر ہمارے نبی بھی اس کا شکار ہے. اس میں وہ بہتر یہی ہے کہ خوراک کی جو ہے نامناسب صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک نیوٹریشن سے ریلیٹڈ تھا، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ نیوٹریشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو ہے وہ اب بات احتیاط جو آ گیا ہے اس کا، اور علاج کیا ہے، کیا علاج ہوگا؟ خوراک کو بہتر بنایا جائے. غذا کی جو ہے وہ متوازن غذا کا استعمال ہے. یعنی جو غذائی اجزاء ہے ہمارے وہ اس میں موجود ہوں. یعنی فیٹ، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وائٹامن اور منرل وغیرہ، یہ سارے اس کی غذا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وصیت کے جو اصول ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آج بھی جس پر بڑا زور ہے کرونا کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ بار بار ہاتھوں کو دھونا. تو کھانے کا وضو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ تعلیم کیا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے کا وضو کریں. کھانے کا وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. ٹھیک ہے. کھانا ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، تازہ اور گھر میں پکے کھانے کھانے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ فاسٹ فوڈ، یہ بازاری کھانے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ نیوٹریشن سے متعلق تھا. امید ہے آپ سب کو اس کا ادراک ہو گیا ہوگا، پتہ لگ گیا ہوگا کہ نیوٹریشن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے روزمرہ زندگی میں اس کا کیا تعلق ہے.